یہ رہے اپریل میں دیکھنے کے لیے 7 شاندار فلکیاتی مظاہر، جن میں ایک شہاب ثاقب کی بارش اور پنک مون شامل ہیں۔ آج ہم آپ کو اسپیس یعنی خلا میں ٹمٹماتے ہوئے چاند تاروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جن کی پل پل بدلتی دلچسپ پوزیشن آپ کے لیے واقعی معلومات کا باعث ہوں گی۔ اپریل میں 14ویں کا چاند کیسے دکھے گا، جو ہمارے ہاں پیار اور محبت کا استعارہ ہے، تاہم چاند پر داغ دھبوں کے علاوہ کچھ موجود نہیں، اور نہ ہی وہاں پر انسان کی بقا کا کوئی تصور تاحال موجود ہے۔ ہمارے اس آڈیو پوڈ کاسٹ سے جڑے رہیے تاکہ ہمارے ساتھ آپ بھی خلا کی سیر پر جا سکیں۔ یہ آرٹیکل نیشنل جغرافک پر اسٹیفینی والڈک نے تحریر کیا، اور آپ دی پبلک نیریٹو کے آڈیو پوڈ کاسٹ میں ادیب کاکڑ کی زبانیں سن رہے ہیں۔ اسٹیفینی والڈک نے اپنی تحریر میں دلچسپ معلومات کا تذکرہ کیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اپریل کے مہینے میں چاند کی روشنی مدھم ہوگی، شہابیے فضا میں چمکیں گے اور سیارے ایک ساتھ نظر آئیں گے۔ یہ وہ حیرت انگیز فلکیاتی واقعات ہیں جو اس مہینے میں رونما ہونے جا رہے ہیں۔ پہلے آپ کو چاند اور پلیڈیز ستاروں کے جھرمٹ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ 1 اپریل کو ہلالی چاند پلیادیز ستاروں کے جھرمٹ کے قریب دکھائی دیا، جو آسمان میں انسانی آنکھ سے نظر آنے والے سب سے روشن تاروں کے جھرمٹ میں سے ایک ہے۔ یہ جھرمٹ تقریباً 410 نوری سال کے فاصلے پر برج سور میں واقع ہے، اور اسے 7 بہنیں اور انگریزی میں 7 سسٹرز بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اس جھرمٹ میں 1000 سے زیادہ ستارے موجود ہیں، لیکن صرف 6 ستارے بغیر دوربین یا ٹیلیسکوپ کے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ ستارے نہایت گرم اور نیلے رنگ کے چمکدار ہوتے ہیں، جنہیں زمین سے آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ 1 اپریل تو گزر چکی ہے، لیکن پورے ماہ میں آپ یہ فلکیاتی تبدیلیاں دیکھ سکتے ہیں۔ 13 اپریل کو مکمل پنک مون یعنی گلابی چاند دیکھا جا سکے گا۔ اپریل کی مکمل چاندنی رات کو پنک مون کہا جاتا ہے، لیکن اس کا رنگ حقیقت میں گلابی نہیں ہوتا۔ اس نام کی جڑیں نارتھ امریکن قبائل کی روایات سے جڑی ہیں، جو موسم بہار میں کھلنے والے ایک خاص گلابی پھول کریپنگ فلاکس سے منسوب ہے۔ اس بار اپریل کا مکمل چاند ایک مائکرو مون ہوگا، یعنی یہ زمین سے اپنے دور ترین فاصلے 2,52,000 میل پر دیکھا جا سکے گا، اور عام چاند سے قدرے چھوٹا اور مدھم نظر آئے گا۔ 17 اپریل کو جنوبی نصف کرے میں سورج نکلنے سے پہلے ایک نایاب منظر دیکھنے کو ملے گا۔ عطارد، زہرہ، زحل اور نیپچون ایک ہی قطار میں نظر آئیں گے۔ ان میں سے عطارد، زہرہ اور زحل کو انسانی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ نیپچون کو دیکھنے کے لیے ٹیلیسکوپ درکار ہوگی۔ شمالی نصف کرے میں بھی یہ واقعہ نظر آئے گا، لیکن سورج کی روشنی کے باعث نظارہ کچھ کم واضح ہوگا۔ زہرہ سب سے زیادہ روشن ہوگا، کیونکہ یہ سورج اور چاند کے بعد آسمان کا سب سے چمکدار اجرام فلکی شمار کیا جاتا ہے۔ 21 اپریل کو سورج نکلنے سے پہلے عطارد کو دیکھنے کا بہترین موقع ہوگا۔ عطارد چونکہ سورج کے قریب ترین سیارہ ہے، اس لیے عام طور پر سورج کی روشنی میں دب جاتا ہے، لیکن اس دن یہ اپنے مدار میں سورج سے زیادہ فاصلے پر ہوگا، جس سے دیکھنا آسان ہوگا۔ مشورہ ہے کہ سورج کی طرف براہ راست نہ دیکھیں، خاص طور پر اگر آپ دوربین یا ٹیلیسکوپ استعمال کر رہے ہیں۔ 21 اور 22 اپریل کی درمیانی رات کو لائیو ریڈ شہابیوں کی بارش عروج پر ہوگی، لیکن بعض اوقات ایسی دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ 1 گھنٹے میں 18 شہابیے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ شہابیوں کی بارش 17 سے 26 اپریل تک جاری رہے گی، لیکن ان تاریخوں کی درمیانی راتوں کا وقت بہترین ہوگا۔ یہ شہابیے برج لائرا کی طرف سے نکلتے نظر آئیں گے، لیکن اصل میں ان کا تعلق دمدار ستارے C1861 G1 تھاچر سے ہے۔ لائرا شہابیوں کی بارش 2700 سالہ پرانی بتائی جاتی ہے۔ 25 اپریل کو صبح سویرے آپ کو آسمان میں ایک مسکراہٹ، جس کو کوزمک اسمائلی بھی کہا جاتا ہے، دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ زہرہ اور زحل چاند کے قریب ہوں گے، جس کے باعث ان کی شکل ایک مسکراتے چہرے کی طرح نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ چاند پر ایک خاص روشنی
ارتھ شائن بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ وہ مدھم روشنی ہوتی ہے جو زمین سے منعکس ہو کر چاند کے تاریک حصے کو روشن کرتی ہے اور اسے سورج نکلنے یا غروب ہونے سے پہلے آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ 27 اپریل کو نیا چاند ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ آسمان پر اندھیرا ہوگا۔ یہ ستاروں، نیبولا اور کہکشاؤں کو دیکھنے کا بہترین موقع ہوگا۔ اگر آپ کے پاس طاقتور دوربین ہے تو کسی سٹار گیزنگ ایپ کی مدد سے معلوم کریں کہ اس رات کون کون سے فلکیاتی مظاہر نظر آ سکتے ہیں۔ اگرچہ چاند نظر نہیں آئے گا، لیکن اسی رات یہ اپنے قریب ترین فاصلے پر ہوگا، جسے پیریجی کہا جاتا ہے۔ یہ تمام مظاہر اپریل میں فلکیات سے متعلق دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے ایک یادگار نظارہ فراہم کریں گے۔ تو تیار رہیے اور آسمان پر نظر جمائے رکھیے۔ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے کہ آپ فلکیات اور اجرام فلکی میں کتنی دلچسپی رکھتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔